اعتزاز صاحب، بشیر میمن سے شروع کر لیں. بہت دھانسو قسم کے بیانات ہیں، باقاعدہ ہلا دینے والے ہیں. کیا طریقہ کار ہونا چاہیے کہ اس کی شفافیت پرکھ لیں؟ ندیم صاحب، میں نے ایسا بیان اور ایسا گواہ کبھی نہیں دیکھا. 54-55 سال میں نے وکالت کی ہے، اور اس طرح کا سلک گواہ اتنا سیملیسلی بیان دیتا ہوا. میں اب آپ کے سامنے بول رہا ہوں تو بیچ میں وقفے پڑتے ہیں، میری زبان میں ذہن سوچتا ہے الفاظ کو، اور میں خود ایک وکیل ہوں، نصف صدی سے وکالت کر رہا ہوں. اس میں تو کوئی سکتہ آتا ہی نہیں ہے اس کے بیان میں، اور بڑا جس طرح پورا ریہرسڈ بیان ہے وہ اس طرح کا بیان ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس پہ بالکل بڑی ہائی لیول کی کمیشن بننی چاہیے. یہ جو بات کر رہے ہیں کہ آرٹیکل 6 وغیرہ جو کہتے ہیں، اگر آرٹیکل 6 لگتا ہے یا کوئی آفیشیل سیکریٹس ایکٹ لگتا ہے، وہ تو تسلیم کر رہا ہے کہ جو اس نے بات کی ہے وہ درست کی ہے. یہ ان کو تو کہنا چاہیے کہ وہ بات غلط کر رہے ہیں، ان کے سمجھ میں نہیں ہے. یہ وکلاء نے اس کو ٹریٹ کرنا ہے. اور اس میں بنیادی طور پہ مسلم لیگ نواز، دیکھیں گورنمنٹ کوئی کمیشن بنائے، انکوائری بنائے کرے تو وہ تو اپوزیشن نے تسلیم نہیں کرنی. اگر یہ بنائے سپریم کورٹ کی مرضی ہے، بنائے نہ بنائے، اس کو کوئی مجبور تو نہیں کر سکتا. لیکن مسلم لیگ نواز کے سامنے یہ دوسری ایسی شہادت آ رہی ہے. ایک شہادت انہوں نے عدالت میں استعمال نہیں کی، پیش نہیں کی، وہ ارشد ملک والی ٹیپ تھی. وہ ان کو چاہیے تھی عدالت میں پیش کرتے. اگر ان کا موقف درست تھا، سچا تھا، تو وہ تو میں نے اسی دن کہا تھا کہ میاں نواز شریف اب قیدی ہے خود اپنے کولیگز کا، کیونکہ کولیگز اور بیٹی جب چاہیں وہ ٹیپ جا کے دیں، اس کا ٹرانسکرپٹ بنائیں، ٹیپ حوالے کریں ہائی کورٹ کے، اور کہیں کہ جی ہمارا بندہ، اس کو کم از کم اس وقت آج بیل تو کر دیں، یہ ججمنٹ بھی سیٹسفائیڈ ہوتی رہیں گی. آپ نے دیکھا کہ جب ان کی ٹیپس چلی تھی، سپریم کورٹ میں چلی تھی وہ بھی ٹیپس، ملک قیوم کو جب پرائم منسٹر ہاؤس سے یہ حکم جا رہا تھا کہ تم بی بی شہید کو اور آصف صاحب کو 5-5 سال سزا دو اور ان کی ساری جائیداد ضبط کرو، وہ کہاں سے ٹیلی فون جا رہے تھے؟ پرائم منسٹر ہاؤس سے. سر وہ کال اور شہباز شریف صاحب کر رہے تھے جسٹس جی سر، قیوم کو، اور وہ کال کی تھی سیف الرحمان نے جسٹس قیوم کو. وہ کالز کی ڈیٹیلز اویلیبل ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے پوری تفصیل اس کیس کی. ایس جی ایس کوٹیکنا والا کیس میں تھا. کر رہا ہوں لیکن آپ سپریم کیا کریں، کورٹ آپ تو وہ ڈی جی ایف آئی یہ نام لے لے کے بول رہا ہے کہ میں نے یہ باتیں کی، تو پھر سپریم کورٹ کچھ کھلی عدالت میں ہی تحقیقات کرے تو فیصلہ ہو جائے. یہ تو ابھی تک تو سارا ہیئر سے ہے نا. جہاں تک گورنمنٹ، میں کہوں کہ میں ندیم صاحب نے یہ بات کی وہ بات کی ہے تو ہیئر سے ہے، یہ کوئی ایویڈنس اس قسم کا تو ہے نہیں. اور گورنمنٹ کا اس پہ نون لیگ کو چاہیے، یہ نون لیگ کی ذمہ داری ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں جو کی ہیں بشیر میمن نے وہ سب سچی ہیں، تو پھر نون لیگ کے لیے ضروری ہے وہ استغاثہ کرے. کسی اور کو استغاثہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ خود استغاثہ کریں. وہ افیکٹڈ ہیں، ان کو سزا ہوئی ہے، وہ سارے کیسز میں بریت پھر مانگ سکتے ہیں اگر یہ ثابت کر دیں.